ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس من ينفع الناس. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا داتا، گنج بخش، رنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، لجپال، بگڑی بنانے والا، اولادیں عطا کرنے والا. وہ لینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، وہ روک لے کوئی عطا نہیں کر سکتا ہے. کائنات کے ذرے ذرے پر کنٹرول کرنے والی فقط اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے. درود و سلام نبیوں کے امام، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس پرفتن دور میں ہر انسان پریشانی کی زندگی بسر کر رہا ہے. میں اور آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیں، یقین جانیے ہر دن گھریلو معاملات ڈسکس کرتے ہی گزر جاتے ہیں. پورا مہینہ اسی پریشانی کے اندر کیا آ رہا ہے، کیا لگ رہا ہے، کتنا کمایا ہے، کتنا استعمال ہو رہا ہے. مہینے کے بعد
بہت سارے معاملات ایسے ہوا کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کا نظام ادھار پر چلا رہے ہوتے ہیں۔ بیماریوں کے معاملات دیکھیں تو وہ بیماریاں بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں، وہ بیماریاں جن کا نام بھی ہم نے نہیں سنا تھا، آج وہ بیماریاں ہر گھر کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے بزرگوں سے پوچھیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک شوگر کا نام لوگ کہتے ہیں نہیں ہوا کرتا تھا۔ کسی نے ہیپاٹائٹس سنا ہو، پھر اس کی اقسام کو سنا ہو، ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ بڑی بڑی بیماریاں جو آج میرے اور آپ کے گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہیں، شاید ہی کوئی گھر ایسا ہے جو بیماریوں سے پاک ہے۔ علاقوں کے مسائل کو دیکھا جائے، چوری، فحاشی، عریانی، بے حیائی، نشے کی عادت، سینکڑوں کی تعداد کے اندر نوجوان نشہ کر رہے ہیں، یہ معاملہ عام ہو چکا ہے۔ ہم اپنے ملکی حالات کو دیکھیں، یقین جانیے غربت سے مارے ہوئے لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ لوگ راہ چلتے ہوئے اپنے آپ پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا رہے ہیں، کوئی کھمبے پر چڑھ کر اپنی زندگی کو ختم کر رہا ہے۔ پاکستان اس وقت ان ممالک کے اندر سر فہرست ہے جہاں پر ڈپریشن کے مریضوں کے اندر بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ اور صرف یہ ڈپریشن بزرگوں کو نہیں، نوجوانوں کو نہیں، بچوں کے اندر بہت تیزی کے ساتھ ڈپریشن کی بیماری عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کیا کبھی مسلمان بھی ڈپریشن کا شکار ہوا کرتا تھا؟ مایوسی کی بات کی جائے تو آپ ایک سروے کر لیں، لوگوں کو کسی اچھائی کی امید نہیں ہے۔ آنے والے حالات کیسے ہوں گے؟ لوگ مایوس ہیں، حکمرانوں سے مایوس، اداروں سے مایوس، اداروں کو چلانے والوں سے مایوس نظر آتے ہیں، حکمرانوں کو لانے والوں سے مایوس نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ صورتحال کیا ہے؟ آج کے خطبے میں اس معاملے کو جاننے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر ہم ملک پاکستان کے حالات کو دیکھیں تو کچھ ہفتے پہلے شہر لاہور کے اندر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، پھر وہ زلزلے کے جھٹکے کراچی کی طرف بڑھے، پھر پشاور کے اندر زلزلوں کا آنا، اسلام آباد کے اندر، پورے پاکستان کی زمین کچھ ہفتے پہلے لرزتی رہی ہے۔ اجتماعی صورتحال کو دیکھا جائے، غزہ کے اندر کئی مہینے گزر گئے، جو صورتحال ہے میں اور آپ اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔ وہ لوگوں کا زندگی کی بازی کو ہارنا، ہڈیوں کے ڈھانچوں کو دیکھنا، آپ کبھی دیکھیں تو صحیح، خوراک کی کمی کی وجہ سے غزہ کے بچے، وہاں کی عورتیں، وہاں کے جوان ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں۔ حضرات گرامی، اگر ملک پاکستان کے اندر حالیہ سیلاب کی بات کی جائے، سیلاب پہلے بھی آتے رہے، آپ احباب نے بھی دیکھے، بزرگوں نے بڑے بڑے سیلاب دیکھے ہیں، لیکن ساتھی بتاتے ہیں کہ بنیر کے اندر آنے والا سیلاب، یہ سیلاب کتنی دیر کا سیلاب ہے؟ کہتے ہیں صرف 40 سیکنڈ کا سیلاب ہے، صرف 40 سیکنڈ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وما امر الساعہ الا کلمح البصر۔ لمح البصر کا مطلب یہ آنکھ جھپکنا، ودن سیکنڈز کائنات کو ختم کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی، صرف 40 سیکنڈ، 1 منٹ بھی پورا نہیں ہے، پورے کے پورا گاؤں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور سیلاب کیسا ہے؟ ہوا چل رہی ہو، آندھی طوفان آ رہا ہو، ہم کسی چیز کو بچانے کے لیے بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا کرتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے منو وزنی پتھروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اڑتے ہوئے دیکھا ہے، چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ پتھر کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟
اچانک ایک پورا گاؤں تباہی کی داستان پیش کر رہا ہے۔ یہ لوگ کوئی غریب لوگ نہیں تھے، شاید ہمارے شہر لاہور کے گھروں سے بہترین گھر ان لوگوں کے گھر تھے۔ لوگ جب ملبہ تلاش کر رہے ہیں، کئی گھروں سے کتنے کتنے تولے سونا نکل رہا ہے جو انہوں نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ حضرات گرامی، بنیر کا سیلاب لاہور والوں کو بے خبر نہ کر دے کہ لاہور والے اللہ انہیں پکڑ نہیں سکتے ہیں۔ شاید کسی ایک فرد کی وجہ سے پوری کی پوری قوم کو اللہ تباہ و برباد کر دے۔ بنیر کا سیلاب، حافظ عبد الرؤف بھائی کہہ رہے تھے، افسوس کہ سیلاب زمینوں پر آئے ہیں، مسلمانوں کی آنکھوں میں سیلاب نہیں آئے ہیں، سیلاب زمینوں پر آئے، میری اور آپ کی آنکھوں میں سیلاب نہیں آیا ہے۔ میں نے کوئی سوچا تو کہ یار بنیر وہ پہاڑ جہاں پر پانی پہنچنے میں ٹائم لگا کرتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہاڑوں سے ہی پانی کو برسا کر وہاں پر رہنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ 450 لوگ اس ٹائم شہید ہو چکے ہیں، سیکنڈز کے اندر شہید۔ کل ایک میت سوشل میڈیا پر چل رہی تھی، ایک ماں جس حالت میں بیٹھی ہے، آپ دیکھیں 40 سیکنڈ کے اندر سنبھلنے کا کیا ٹائم ملتا ہے۔ جس حالت میں بچی کو پکڑا ہوا ہے، اسی حالت کے اندر سارے کا سارا ملبہ اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح سے بیٹھی ہوئی اسے سنبھلنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ وہی لاش، لوگ بھاگ کر درختوں پر چڑھے، اب ویڈیوز آ رہی ہیں، درخت بھی بچا نہیں سکے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا جب یہ بات کہتا ہے، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان جب پانی آئے گا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹا جب رب کے عذاب آیا کرتے ہیں پھر قومیں تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہیں، پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، پوری کی پوری پٹی سیلاب کی زد کے اندر ہے، ثوابی ہو، باجوڑ ہو، آپ کا بنیر ہو، دیگر علاقے ہو۔ کل بہاولپور کے اندر شدید سیلابی ریلا کئی علاقوں کو، کئی ایکڑ فصلوں کو زیر آب لا چکا ہے، تباہ و برباد کر چکا ہے۔ یہ صرف وہاں کے سیلاب نہیں ہیں، ان کے اثرات شہر لاہور پر ہے، پورے ملک کی معیشت پر پڑ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ان حالات میں مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ پہلے تو ان سارے حالات کا سبب جانیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت جس کا نام ہے سورۃ العنکبوت، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مکڑی کے نام پر ایک پوری سورت رکھی ہے اور فرمایا جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، گنج بخش، رنج بخش، فیض عالم، مظہر نور خدا سمجھتے ہو، داتا سمجھتے ہو، فرمایا ان کی مثال مکڑی کے جالے کی ہے، بلکہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، فرمایا مکڑی کا جالا تو پھر بھی کوئی مضبوط ہو، وہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہوا کرتے ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ فرماتے ہیں قوم عاد، سمود، لوط، شعیب، دیگر اقوام، فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ہم نے ہر قوم کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، حاصبہ عربی زبان میں پتھروں کو کہا جاتا ہے، آسمان سے پتھروں کا برسنا ہو، فرمایا قوموں کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ وہ گناہ اداروں کا گناہ ہو، وہ گناہ حکمرانوں کا گناہ ہو، وہ گناہ عوام کا گناہ ہو۔ حضرات گرامی، بسا اوقات ایک بندے کے گناہوں کی وجہ سے پوری قوم زیر عتاب آ جایا کرتی ہے، پوری قوم پر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے۔ مثال کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم قحط سالی کا شکار ہے، کئی مہینے گزر کے بارشیں نہیں ہو رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، سب سے پاورفل دعا دنیا کے اندر اللہ کے انبیاء کی ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہ بارش برسا دے، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ
تمہاری قوم کے اندر ایک بندہ ایسا ہے، پوری قوم کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس نے ہمیں ناراض کیا ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے ہم نے پوری قوم سے اپنی رحمت کی بارش کو روک لیا۔ حضرات گرامی، گناہ ایک بندے کا سزا پوری قوم کو، گناہ سہیل کا سزا پوری قوم کو، گناہ میرا اور آپ کا سزا پورے پاکستان کو، گناہ میرا اور آپ کا سزا پوری امت مسلمہ کو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں میرا تو گناہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، گریبانوں میں جھانکیے، شاید آپ کے گناہوں سے زیادہ مجھے اپنے گناہ نظر آنے والے ہیں۔ جب سے ہم نے اپنے گناہوں سے صرف نظر کیا ہے، یقین جانیے ہم تباہی اور بربادی کے تھانے پر کھڑے ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے اللہ بارش برسا دے، اللہ کہتے ہیں تمہاری قوم میں بندہ ہے جس نے ہمیں ناراض کیا ہے۔ اچھا، بندے نے، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا ہوا ہے اور کہنے لگے، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ نے انہیں معجزہ عطا کیا ہوا تھا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، موسیٰ کو اللہ نے کلیم بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم سے کہتے ہیں کس نے گناہ کیا ہے وہ سائڈ پر ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کسی ایک بندے کی وجہ سے ہم نے پوری قوم پر بارش کو نازل نہیں کرنا ہے۔ اب وہ بندہ، بھائیو ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے، شاید ہمیں اپنے سے زیادہ گنہگار کوئی نظر نہ آئے۔ دوسروں کے گناہوں کو ٹٹولنا بڑا آسان کام، اپنے گریبانوں میں جھانکنا اور اپنا پانی چیک کرنا بہت مشکل کام ہے۔ میری نظر میں، اگر آپ میری نظر سے دیکھیں تو کوئی بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر میں لوگوں کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھوں تو حضرات گرامی ہزار خامیاں میرے اندر بھی موجود ہیں، لیکن ہم اپنی ہزار خامیوں کے باوجود ان پر پردہ ڈالنے والے اور لوگوں کے ایک عیب کو پوری امت کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، محلے کے سامنے، مسجد کے سامنے اچھالنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بندہ سائیڈ پر ہو جائے تاکہ پوری قوم سے عذاب ٹل جائے۔ حضرات گرامی، وہ گناہگار بھی کیسے تھے؟ میں سمجھتا ہوں عظیم گناہگار تھے، گناہ کر لیتے پھر رب کو بھولا نہیں کرتے تھے۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھول جایا کرتے ہیں، پھر ہم جس ذات کے بغیر چل نہیں سکتے ہم اس ذات کو ناراض کر کے اس کو منانے کی کوشش بھی نہیں کیا کرتے۔ اب اس بندے کو پتا ہے میرا گناہ کیا ہے، دعا کرتا ہے اللہ اگر علیحدہ ہوا ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، اللہ اگر تو معاف کر دے تو تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ابھی قوم وہی کھڑی ہے، بندہ کوئی باہر نہیں گیا ہے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں قوم موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتی ہے کہ موسیٰ وہ بندہ کون ہے؟ بندہ تو باہر نہیں گیا، بارش برسنا شروع ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام سے پوچھتے ہیں اللہ بندہ تو باہر گیا نہیں ہے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ فرمایا موسیٰ اس بندے نے ہمارے ساتھ دوستی کر لی ہے، ہم سے معافی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس بندے کا نام کوئی نشاندہی بتا تو دیجئے کس کی وجہ سے۔ فرمایا موسیٰ جب وہ ہم سے ناراض تھا، جب وہ ہمارا دشمن تھا تب نہیں بتایا، اب دوست بن چکا ہے، اب ہم اس کے راز کو رکھنے والے ہیں، بتانے والے نہیں۔ حضرات گرامی، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں کے راز رکھا کرتے ہیں۔ بندے جب گناہ کیا کرتے ہیں رب سے سچے دل سے معافی مانگا کرتے ہیں، اللہ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ سیلاب زمینوں پر آئے، آنکھوں میں نہیں آئے ہیں۔ چاہیے یہ کہ آج ہی ہم اپنی آنکھوں کو تر کریں، اللہ ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں، بڑی کوتاہیاں کی ہیں۔ بھائیو غزہ کے معاملے میں میں اور آپ بالکل خاموش ہو چکے۔ چند دن ہم نے وہ بائیکاٹ کی مہم چلائی، کیا وہ جنگ ختم ہو چکی؟ غزہ کے مظلوم مسلمان پوری امت مسلمہ کی جنگ لڑنے والے ہم نے بھلا دیا۔ شاید غزہ کے مظلوموں کا ظلم جو ان پر گزر رہا ہے اس کی سزا اللہ ملک پاکستان کو دینا چاہتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر ایٹم رکھنے والا ملک، جو زوردار آواز ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے سفارتی معاملات پر، اخلاقی معاملات پر ہم نے مدد کی بات کی، لیکن جو پیغام جانا چاہیے تھا وہ امت مسلمہ کی طرف سے نہیں گیا ہے۔ حضرات گرامی، اب یہ معاملہ جو سیلاب کا معاملہ ہے،
ان معاملات کے اندر ہمیں کرنے کی جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھائیو اگر میں اور آپ ان سیلابوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہم یہ چھوڑ دیں کہ یار لاہور کے قریب کون سا دریا ہے، راوی کے اندر دھول اڑا کرتی ہے، آپ سوچے تو صحیح، بنیر کے لوگوں سے پوچھیں یہاں پر سیلاب کیسے آ سکتا تھا؟ کہتے ہیں یہاں پر سیلاب آنے کا امکان بھی نہیں تھا۔ جب امکان نہ ہو، اللہ امکان پورا کر دے، ہم کہیں شہر لاہور میں کیسے آپ کا یہاں پر 200 ملی میٹر بارش آئے یہ تالاب بن جاتا ہے پورا۔ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام جو کئی ملی میٹر برسانے پر قدرت رکھتا ہے، وما امر الساعہ الا کلمح البصر، آپ کو آنکھ جھپکنے کا بھی موقع نہ دے۔ اگر موقع مل گیا ہے، ٹائم مل گیا ہے، تو حضرات گرامی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی داستانیں رقم کر جائیے۔ صحابہ کرام جب کسی مظلوم کی بات کو سنتے، مظلوم مسلمانوں کا تذکرہ سنتے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ان کے لیے مالی مدد کا تقاضا سنتے، حضرات گرامی پھر اپنے گھروں کو نہیں دیکھا کرتے تھے۔ مجھے بتائیے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا مال، سارے کا سارا مال خرچ کیا ہے، کس لیے خرچ کیا ہے؟ جنگ ہو رہی ہے، جنگ تبوک کا موقع ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا مال اللہ کی راہ میں۔ اچھا مال خرچ کرنے کا سبب کیا؟ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ اگر یہ سارے کے سارے تباہ ہوئے، شہید ہوئے، اللہ مسلمانوں کی عزت نہیں رہے گی۔ اللہ اگر یہ قوم تباہ ہوئی، اللہ ہمارا مال کس کام کا ہے؟ بھائیو آج افسوس کی بات ہے، میرے اور آپ کے گھروں میں کئی ڈنر سیٹ، کئی کپڑے، کئی بستر جو پیٹیوں کی نظر ہیں، ہم سال کے بعد گھر کے اندر ہوتا ہے بھائی خراب نہ ہو جائیں، سمیل نہ آ جائے، دھوپ لگوا کر پھر ہم رکھ دیا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی اگر میری زندگی کے اندر میرا مسلمان بھائی غربت کے اندر ہے، سونے کے لیے بستر نہیں ہے، وہ دینے والے ہاتھ جو آج لینے والے بن گئے، واللہ کل ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ کر سکتا ہے۔ آج ٹائم ہے ان کو سنبھالنے کا، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا، ان کی مدد کرنے کا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے اس وعدے کو پورا کروانے کا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری مدد کرے، اور ہم سارے چاہتے ہیں، ہم نے جیسے پہلے بات کی ہر گھر کے اندر پریشانیوں کے ڈیرے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں سے پریشانیاں نکل جائیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ فرماتے ہیں تم میرے بندوں کے ساتھ شفقت کرنا شروع کر دو، میرے بندوں کی مدد کرنا شروع کر دو، میں تمہاری مدد کرنا شروع کر دوں۔ وہ مدد بنیر کے مسلمانوں کی ہو، مظلوموں کی ہو، سیلاب زدگان کی ہو، غزہ کے مسلمانوں کی ہو، یا دنیا میں بسنے والے کسی بھی جگہ پر مسلمانوں کی مدد ہو، بلکہ اسلام تو مسلمانی سے بڑھ کر انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ حضرات گرامی اگر کتے کو پانی پلانے سے، اس کے ساتھ ہمدردی کرنے سے اللہ ذوالجلال والاکرام ایک عورت کو بخش دے، تو یہ تو مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح جنت کے طلبگار، اور کس طرح رب کی راہ کے اندر مال کو نچھاور کرنے والے، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے والے۔ جو آیت خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی سورۃ الحشر 28ویں سپارے کی آیت ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کردار قرآن کے پاروں کے اندر اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ کس صحابی کے بارے میں آیت نازل ہوئی؟ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا ہے اور آ کر کہنے لگا اللہ کے حبیب مجھے بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر پیغام بھیجتے ہیں، صحابیات فرماتی ہیں، امہات المؤمنین فرماتی ہیں اللہ کے حبیب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیگر صحابہ کرام کے گھروں میں پیغام بھجوایا، تمام کی طرف سے جواب یہی ہے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. آپ نے مسجد میں صحابہ کو جمع کیا اور اعلان کر دیا, میرے صحابہ ایک بندہ آیا ہوا ہے, بھوک کا شکوہ کر رہا ہے, بھوکوں کو کھانا کھلانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی. آپ بھوکوں کے لیے انتظام کیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے کہا, ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام ہے سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت عظیم صحابی ویسے ہی عظمت والا, صحابیت اعزاز کا نام ہے, لیکن صحابہ میں اللہ نے مقام عطا کیے ہیں. سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو کہنے لگے, اللہ کے رسول میں اس بھوکے کی بھوک کو مٹانے والا ہوں. گھر پیغام بھیجا, کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیگم کہہ رہی ہے کہ صرف ایک آدمی کا کھانا موجود ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا آپ بھی بھوکے, میں بھی بھوکی, اور بچے بھی بھوکے, یعنی گھر کے جتنے افراد ہیں کھانا ان کو بھی پورا ہونے کے لیے ناکافی ہے. کہنے لگے بچوں کو سلا دو. بھائیوں کبھی ایسا بھی ہوا کرتا ہے, واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ بندے کی مدد کرتا ہے بندہ جب بندے کی مدد کر رہا ہوتا ہے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بچوں کو سلا دو. ہم کہتے ہیں میرے بچے حلال سے کھائیں حرام سے کھائیں, پیٹ بھرنا چاہیے, گھر میں سہولت آنی چاہیے, وہ سود کے پیسوں سے آئے کسی بھی طرح سے آئے, گھر کے اندر اے سی لگنا چاہیے. بچوں کو سلا دو, سودا جنت کا ہے, اللہ کے حبیب کا مہمان آیا ہوا ہے. عربوں کے ہاں دستور یہ تھا مہمان کے ساتھ میزبان بھی بیٹھا کرتا. ہم تو کھانا کئی دفعہ رکھ کر چلے جاتے ہیں, عربوں کے ہاں یہ دستور میزبان بھی. اب میزبان ساتھ بیٹھے گا, کھانا ایک بندے کا, اگر وہ کھائے گا تو کھانا کم ہو جائے گا, اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. بیگم سے کہنے لگے, حضرات گرامی یہ باتیں بڑی عجیب قصے کہانیاں لگتی ہیں, لیکن یہ احادیث ہیں, سچے واقعات ہیں. اس زمین کی دھرتی پر صحابہ کرام نے ایسی داستانیں رقم کی ہیں. بیگم کو کہنے لگے جب کھانا دینے کے لیے آؤ چراغ کو بجھا دینا, بچے سلا دینا, چراغ بجھا دینا. اچھا چراغ بجھ گیا, اب میں کیا کروں گا؟ میں نے ساتھ بیٹھنا ہے, کھانا میں نے کھانا نہیں, اگر کھایا کھانا کم ہو جائے گا. کہنے لگے میں منہ ہلاتا رہوں گا, صرف کھاؤں گا نہیں, صرف منہ ہلا رہا ہوں, مہمان یہ دیکھے کہ میزبان بھی کھانا کھا رہا ہے. حضرات گرامی مہمان نے سیر ہو کر کھانا کھایا ہے. صبح اللہ کے حبیب علیہ السلام سے سیدنا ابو طلحہ انصاری کی مسجد نبوی میں ملاقات ہوئی. فرمایا ابو طلحہ تیرے رات کے عمل سے آسمانوں کا رب آسمان پر بیٹھ کر مسکرا رہا ہے. ابو طلحہ اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی, وہ لوگ جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دینے والے, اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. حضرات گرامی وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے, صحابہ کرام جنگ کے اندر ہے, شارٹ کر رہا ہوں, ایک صحابی کو زخموں کی شدت کی وجہ سے پانی کی پیاس تڑپا رہی ہے. ساقی پانی لے کر جام لے کر اس تڑپتے ہوئے پیاسے کے قریب جاتا ہے, آواز آتی ہے مجھے بھی پیاس لگی ہے. وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو, پہلے میرے بھائی کو پلاؤ. اس کے پاس جاتا ہے, ایک اور ساتھی کی آواز ہے مجھے پانی کی شدت تڑپا رہی ہے, میری جان نکل رہی ہے, پانی چاہیے. وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو, اسے پانی پلاؤ. کاش کہ آج میرے اور آپ کے اندر یہ بات آ جائے, مجھے چھوڑو, میرے مسلمان بھائی کی مدد کرو. محلے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, محلے کے ساتھیوں کی لسٹ بنا لی جائے, حضرات گرامی کاروبار میں شریک کر لیا جائے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے حبیب پر پہلی وحی نازل ہوئی, آپ علیہ السلام گھبرائے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں, اور آپ علیہ السلام فرماتے زملونی, مجھے چادر دے دو, چادر دے دو, مجھے ایسا لگتا ہے کہیں میری جان نکل رہی ہے, کوئی آدمی میری جان کے پیچھے پڑ چکا ہے, مجھے جان کا خطرہ ڈل چکا ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہی تھی جو میرے اور آپ کے لیے سبق رکھتی ہے, زندگی گزارنے کے اصول طے کرنے والی. فرمانے لگیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں میرے سرتاج
اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں، رسوا کیوں نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم، اللہ کے حبیب آپ صلہ رحمی کرنے والے، جو دور بھاگتا ہے آپ قریب کرنے والے. حضرات گرامی، میں اور آپ رشتہ داریوں کو توڑنے والے اور ایسے اصول طے کرنے والے، جس کا دل چاہے آئے، نہیں آنا چاہتا نہ آئے، اچھا کرے گا تو اچھا کریں گے، برا کرے گا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہے. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. اللہ کے حبیب، آپ کی زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا ہے، آپ لوگوں کے بوجھ کم کرنے والے. حضرات گرامی، آج بھی اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو یہاں سے اٹھے، آپ یقین جانیے، آپ انہیں باتیں کریں، یار ایسا کرنے والے، ایسا کرنے والے، سیلاب آیا، وہاں کے لوگ باتوں کی پرواہ، رب سے جنت کے طلبگار، جنت کی امید رکھنے والے، دنیا کی باتوں سے بے پرواہ ہوا کرتے ہیں. حضرات گرامی، اگر آپ کا دیا ہوا پیسہ کوئی اپنی ذات کے لیے استعمال کر بھی لے، کیا اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو اجر و ثواب نہیں عطا کریں گے؟ آپ کا اجر و ثواب رب کی بارگاہ میں لکھا جا چکا ہے. آپ کا ایک ایک روپیہ اللہ نے قبول کر لیا ہے، وہ اس آدمی کا ذاتی معاملہ ہے. حضرات گرامی، اللہ نے ہمارے بھائیوں کو یہ توفیق دی، آپ کی انہی مسجدوں سے، انہی علاقوں سے ساتھی گئے. آج جمعے کے بعد شہر لاہور سے ایک بہت بڑا قافلہ. اچھا، یہ اعزاز بھی اللہ نے، پاکستان کے اندر بڑی بڑی تنظیمیں موجود ہیں جو یہ بات کہتی ہیں ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں ورکر ہیں، لیکن جو پہاڑوں کے سینوں کو چیر دیں، لوگوں کے گھروں سے ملبہ نکالے، اسے آپ میرے اور اپنے بھائی کہہ سکتے ہیں. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے یہ جوان جو ذات اور پات سے بالا تر، اپنے گھروں سے کئی سینکڑوں میل دور، یہاں سے لوگوں سے 10-10 روپے 20-20 روپے اکٹھے کر کے آپ کی ایمانتیں ان تک پہنچانے والے، اور ذمہ داری کے ساتھ وہاں کے لوگوں سے، آپ کل سیف اللہ بھائی کا وہاں پر وزٹ تھا، آپ یقین جانیے لوگ داد دے رہے تھے کہ آپ کے بھائی جو کام کر رہے ہیں، حکومتی ادارے بھی وہ کام نہیں کر رہے. لوگوں کے گھروں میں ملبہ داخل ہوا، بھائی یہاں سے لاہور سے بیلچے، کئیاں، ریڑیاں خرید کر وہاں پر پہنچ گئے کہ ہم تمہارے گھروں جب تک جیئیں گے، اس حدیث کو اپنا مشن بنا کر جیئیں گے. اور ہماری اس جماعت کی سیاست کا موٹو کیا ہے، نعرہ کیا ہے کہ خدمت انسانیت، یہی ہماری سیاست ہے. حضرات گرامی، آج ہماری مسجد سے انشاءاللہ ہم نے یہ تعاون سیلاب زدگان کے لیے اکٹھا کرنا ہے. کوئی بھائی بھی پیچھے نہیں رہے گا. ہم نے اس حدیث کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ اللہ اس بندے کا مددگار جو اپنے بھائیوں کا مددگار، آج وہ سیلاب سے متاثر، کل ہم متاثر ہو سکتے ہیں. وہ دینے والے ہاتھ آج لینے والے بن گئے. کہیں ایسا نہ ہو یہ قیامت ہمارے پر گزر جائے. جتنی اللہ ذوالجلال والاکرام نے استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، میں ماؤں اور بہنوں سے بھی یہ اپیل کروں گا، باہر گلہ رکھا ہوا ہے، ہر ساتھی سیلاب زدگان کے ساتھ تعاون کر کے جائے گا. جو بھائی یہاں پر جمع کروانا چاہیں وہ بھائی یہ بتا کر جمع کروا دیں کہ یہ پیسے سیلاب زدگان کے لیے میں دے رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی آفات سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمارے ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. سیلاب متاثرین کی پریشانیوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام جلد از جلد دور فرمائے. اللہ ذوالجلال والاکرام پوری امت مسلمہ کو ایسی آفات سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.